مفتی و قاضی حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، محتمم الجامعہ مرکز العلوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشی محترم خواتین، کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جتنے مخلوقات بنائے ہیں اس میں عقل اور فہم والا مخلوق صرف انسان ہے، اور انسان ہی کو اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا، اور انسان ہی کو اللہ تعالیٰ نے احکام اور نواہی عطا فرمائے۔ انبیاء علیہم السلام انسان اور جنات دونوں کے لیے مبعوث ہوئے، تو علماء فرماتے ہیں ظاہری مخلوق میں انسان ہے، غیر مرئی مخلوق میں جنات ہیں، جن پر شریعت بھی، احکام بھی، نواہی بھی اور دیگر تمام چیزیں متعلق ہیں۔ تو ہم لوگوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کو، اپنے نواہی کو، اپنے قرآن کو اور اپنے رسول کو اللہ نے مبعوث کیا، اور ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مرد حضرات فکر کریں عورتوں کی، عورتیں فکر کریں مردوں کی۔ مرد حضرات پر فرض ہے کہ وہ عورتوں کی فکر کریں، اور عورتوں کی ذمہ داری ہے وہ مردوں کی فکر کریں۔ مرد حضرات کیسے فکر کریں گے؟ مرد حضرات فکر کریں گے تین اعتبار سے۔ نمبر ایک، ان کے تحفظ کے اعتبار سے، نمبر دو، ان کی ترقی کے اعتبار سے، نمبر تین، ان کی تعلیم کے اعتبار سے۔ مرد حضرات پر یہ تینوں ذمہ داریاں ہیں۔ عورتوں کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری مردوں کی، عورتوں کی تعلیم کی ذمہ داری مردوں کی، عورتوں کے تحفظ کے ساتھ ترقی، یعنی صحت کے اعتبار سے بھی ترقی پائے، قوت کے اعتبار سے بھی ترقی پائے، اور ان کے نالج کے اعتبار سے بھی ترقی پائے، اور وہ لوگ ہر اعتبار سے ترقی پائے، اس کے بارے میں سوچ کر ترتیب بنانے کی ذمہ داری بھی مردوں کی۔ اور عورتوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ عورتوں کی ذمہ داری تین ہے۔ نمبر ایک، مردوں کو گناہوں سے بچانا، اسی لیے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے ساتھ جو رشتہ جوڑا ہے وہ سکون حاصل کرنے کے لیے۔ سکون حرکت کی ضد ہے۔ حرکت کسے کہتے ہیں؟ مرد حضرات کی زبان الٹی سیدھی استعمال نہ ہو، ایک ہی جگہ پر رکی رہے، مرد حضرات کی نظر ادھر ادھر نہ جائے، ایک ہی جگہ پر رکی رہے، مرد حضرات کا دل اور دماغ ادھر ادھر نہ جائیں، ایک ہی جگہ پر رکے رہیں، تو گویا کہ ان کو سکون حاصل کرنا اور سکون کے لیے سبب بننا یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری ذمہ داری عورتوں کی کیا ہے؟ علماء یہ فرماتے ہیں دوسری ذمہ داری عورتوں کی گھر کے ماحول کو جنت بنانا، گھر کو جنت بنانا۔ مرد کے ذمے ہے باہر جا کر، الرجال قوامون علی النساء۔ قوام کسے کہتے ہیں؟ قوام کے معنی تمام عورتوں کی ذمہ داریاں پورے کرنے کے ذمہ دار وہ مرد ہیں۔ عورتوں کی ہر ذمہ داری
پورے کرنے کے ذمہ دار وہ مرد ہیں۔ کھانے کے اعتبار سے، پہننے کے اعتبار سے، اوڑھنے بچھونے کے اعتبار سے، سنگھار کے اعتبار سے جتنی حلال چیزیں عورتوں کی ضرورت ہیں وہ تمام پورا مرد کرے گا۔ جب بیٹی رہے گی باپ پورا کرے گا، بہن بن کر رہے گی بھائی پورا کرے گا، بیوی بن کر رہے گی شوہر پورا کرے گا۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے مردوں کو ذمہ دار بنایا۔ اگر بالفرض نہ باپ رہے، نہ شوہر رہے، نہ بھائی رہے، اس کے ذمہ داری آگے چچا کی طرف، تایا کی طرف، ماموں کی طرف ذمہ داری منتقل ہو جائے گی، اور شریعت نے انہی کو ذمہ دار بنایا۔ اور عورت کیا کرے گی؟ عورت کا کام وقرن فی بیوتکن، گھر میں رکے رہو۔ زمانے جاہلیت میں جس طرح عورتیں آوارہ باہر گھوما کرتی تھیں، اور اس طرح مت گھوما کرو، قرآن نے صاف ان کو منع کیا۔ تو پتہ چلا تعلیم حاصل کرے گی پردے کے ساتھ، وہ ہر طرح کی تربیت حاصل کرے گی پردے کے ساتھ، ترقی حاصل کرے گی پردے کے ساتھ۔ جو بھی عورت حاصل کرے گی وہ پردے کے ساتھ کرے گی۔ عورت ہی اسی کو کہتے ہیں جو پردے میں رہتی ہے۔ علماء کہتے ہیں جو پردے سے باہر نکل جائیں، پردے سے باہر آ جائے، وہ عورت نہیں رہتی، وہ مرد بن جاتی ہے۔ وہ عورت نہیں رہتی، وہ غیر عورت ہو جاتی ہے۔ عورت کسے کہتے ہیں؟ عورت کا ترجمہ ہی پردہ، ستر عورت کہتے ہیں ہم۔ بے ستر عورت کو چھپانا بولتے نہیں بولتے؟ ستر عورت کو چھپانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کا چھپانا فرض ہے، اگر آپ نے اس کو نہیں چھپایا تو گنہگار ہو جائیں گے۔ جیسے مستورات کے لیے نماز میں چہرہ، دونوں ہتھیلی، دونوں قدم، اس کے علاوہ بقیہ سب کو چھپانا فرض ہے۔ اگر عورت نے نماز پڑھتے وقت اپنے کلائی کھول لیا، عورت نماز پڑھتے وقت بال دکھانا شروع کر دی، عورت نماز پڑھتے وقت پنڈلی اس کی نظر آ رہی ہے، تو بے اتفاق تمام علماء کرام کے اس کی نماز نہیں ہوئی، نماز ہی نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ عورت جس کو پردہ کرنا چاہیے وہاں سے بے پردہ ہو گئی۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں اگر کوئی عورت بے پردہ ہو جاتی ہے وہ کیا ہوئی؟ لعن اللہ المسترجلات من النساء، اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو مرد بنتی ہیں عورت ہونے کے باوجود، عورت ہونے کے باوجود مرد بنتی ہیں، اللہ کی لعنت ہو۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دیکھ کر جو لوگ پردہ نہیں کرتی، فرمایا ان عورتوں سے وہ عورتیں پردہ کریں جو عورتیں پردہ کرتی ہیں۔ بے پردہ عورتوں کی صحبت میں رہو گی بے پردہ ہو جائے گی۔ صحبت صالح تو را صالح کند، صحبت طالح تو را طالح کند۔ بے حیائی کی صحبت بے حیا بنا دے گی، بے شرم کی صحبت بے شرم بنا دے گی، بے غیرت کی صحبت بے غیرت بنا دے گی۔ اسی طریقے سے جو بے برقع ہیں اس کی صحبت بے برقع بنا دے گی۔ اس لیے کہا پردے والی عورتوں کو پردے والی عورتوں کے ساتھ رہنا چاہیے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، یہاں تک کہ فرمایا فقہاء کرام نے جو لڑکی پردہ نہیں کرتی اس لڑکی سے وہ عورتیں پردہ کریں جو پردہ کرتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لڑکی کا دیکھنا خود تمہارے اندر شیطان کا وسوسہ پیدا کرنے کا سبب ہے، تمہارے اندر بے حیائی پیدا کرنے کا سبب ہے، تمہارے اندر بے شرمی پیدا کرنے کا سبب ہے۔ آپ اس لڑکی کو دیکھو گے، ارے کتنا آزادی کے ساتھ پھر رہی ہے، دیکھو کیسے بال آوارہ چھوڑ کر پھر رہی ہیں، کیسے دندناتے ہوئے پینٹ اور شرٹ پہن کر چل رہی ہیں۔ آپ نے اس کا حلیہ دیکھا، اور حلیہ دیکھنے کے بعد شیطان تمہارے دل کے اندر وسوسہ پیدا کر دے گا، اور پھر اسی طرح کی حرکتیں تم بھی کرنے لگو گی۔ لیکن کم از کم اتنا تو یہ ہوگا کہ تمہارے اندر اس طرح نہ صحیح، اس طرح ہم بھی کبھی کبھار نظر آ گئے تو اچھا ہے۔ بند کمرے میں کبھی تم بے پردہ ہو کر اپنے آپ کو دیکھ کر خوش ہو جاؤ گی کہ اس طرح میں بے پردہ ہو گئی تو کتنا اچھا رہے گا۔ یہ تصور کرنا بھی گناہ ہے، اس طرح کا تخیل کرنا بھی گناہ ہے، اس طرح کے سوچنا بھی گناہ ہے۔ اس لیے محترم خواتین، اللہ نے ہمیں ایک عزت عطا فرمائی،
اسلام سے پہلے عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، عورتیں مختلف قسم کی، لیکن جس مذہب میں بھی آپ دیکھو، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی مذہب دیکھو، اللہ کا بنایا ہوا مذہب ایک ہی مذہب ہے جس کو ہم اسلام کہتے ہیں۔ مخلوق کا بنایا ہوا مذہب انگنت ہیں، لیکن تمام مذہبوں میں ایسا مذہب جس مذہب میں مردوں کے لیے کوئی لباس نہیں، ایسے مذہب میں بھی عورتوں کے لیے پردہ ہے، ایسے مذہب میں بھی عورتوں کے لیے نقاب ہے، ایسے مذہب میں بھی عورتوں کے لیے اوڑھنی ہے، ایسے مذہب میں بھی عورتوں کو مکمل لباس ہے۔ تو ایک عجیب بات ہے کہ مذاہب یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے جتنے مذہبیں ہیں ان تمام مذہبوں میں پردہ ہے۔ کسی بھی مذہب آپ اٹھا لیجئے، پنجاب میں پنجابی لوگ جتنے ہوتے ہیں ان کے یہاں ایک اصول ہے، جتنی عورتیں آئیں گی گردوارے کو سامنے نہیں بیٹھیں گی، سب کے سب بیٹھیں گی پیچھے، سب بیٹھیں گی پیچھے، گھونگھٹ ڈال کر بیٹھیں گی، چہرہ ایک دوسرے کو نظر نہیں آئے گا، فل ہینڈ پہن کر آئیں گی، مکمل پیر چھپا کر آئیں گی، اور وہ خواتین اپنی آواز بھی بلند نہیں کریں گی۔ گردوارے کا اصول، اور آنے سے پہلے چہرہ دھوئیں گی، ہاتھ دھوئیں گی، سر پوچھیں گی، پیر دھوئیں گی، اندر آ کر بیٹھیں گی۔ اور مرد حضرات بیٹھیں گے سامنے، کرشف باندھ کر بیٹھیں گے، سر ڈھانک کر بیٹھیں گے، پگڑی تو وہ باندھیں گے، اگر پگڑی نہیں ہے تو سر ڈھانک کر بیٹھیں گے۔ سر کھلا ہوا بیٹھنا ان کے مذہب میں بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مذاہب جتنے لے لیجئے سب میں پردہ ہے۔ علماء کہتے ہیں حجاب، اسی طریقے سے اسلام نے تمام خواتین کو یہ کہا کہ آپ لوگ محجب بن کر رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سرکار آپ کے پاس ایرے غیرے آتے ہیں، اچھے برے آتے ہیں، خیر و شر آتے ہیں، اور آتے ہیں آپ کے بیگمات بیٹھی رہتی ہیں، ان کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اس طرح کے کمینے لوگ ازواج مطہرات کو دیکھیں، آپ ان کو پردہ کرنے کا حکم دے دیں۔ فرمایا میں کیسے حکم دے سکتا ہوں عمر، آیت نازل ہو گئی فوراً، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے قل للمؤمنین، آپ کہہ دیجئے کس کو؟ تمام آپ کے خواتین کو، تمام ازواج مطہرات کو، تمام مؤمنات کو کہ وہ اپنے سر پر گھونگھٹ ڈالا کریں۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ نازل ہوئی حضرت عمر کے تقاضے پر۔ اس کے بعد سے لے کر ازواج مطہرات اور تمام ایمان والی خواتین گھونگھٹ ڈالتی تھی اپنے چہرے پر۔ پھر اس کے بعد ایک برقع آیا، وہ برقع کیسا؟ متلففات، پورے بدن کو لپٹی ہوئی، اس طرح لپٹی ہوئی رہتی تھی، ہرگز پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کے بدن کا کون سا حصہ کون سے سائز کا ہے، یعنی موٹی ہے یا پتلی ہے، ہرگز معلوم نہیں ہوتا تھا، اتنا زیادہ۔ علماء کہتے ہیں برقعے کے لیے 4 شرائط ہیں۔ نمبر 1 ڈھیلا ڈھالا ہونا، نمبر 2 موٹا ہونا، نمبر 3 پورے بدن کو چھپایا ہوا ہونا، اور نمبر 4 یہ فرمایا کہ جو ایسا رنگ ہونا، ایسا برقعے کی ساخت ہونا جس میں سراپا سادگی ہو، بیل بوٹے والی نہ ہو، بالکل سادہ سیدھا، اتنا سادہ سیدھا کسی کا اس پر نظر نہ جمے۔ آپ عام طور پر دیکھو سفید جتنے بھی پہنتے ہیں مرد حضرات میں، زیادہ لوگ گھور کر نہیں دیکھتے، کیوں؟ ارے وہ سفید ہیں، سفید میں کوئی ڈیزائن نہیں، سفید میں کوئی بیل بوٹا نہیں، سفید میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، سفید میں کسی طرح کا نقش و نگار نہیں ہے، وہ دیکھے گا خاموش رہ جائے گا، اس کا تعلق سفید سے ہے، سفید میں رہ کر گھورے، کتنا گھورے کو تو بھی آپ کو کیا بھی نظر نہیں آتا۔ لیکن اس کے علاوہ جو ڈریس ہو،
جو کوئی کپڑے میں بیل بوٹے لگا کر رکھتے ہیں تو ان کو لوگ بڑے غور سے دیکھیں گے، ارے بھئی ہاتھ کا ڈیزائن دیکھو کیسا ہے، کمر کا ڈیزائن دیکھو کیسا ہے، اور دامن کا ڈیزائن دیکھو کیسا ہے، ارے بھئی اوڑھنی کا ڈیزائن دیکھو کیسا ہے، دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے؟ علماء فرماتے ہیں جب آپ خالص کالا برقع پہنو گی کوئی تمہاری طرف نظر ہی نہیں دوڑائے گا، اس لیے کالا ہے۔ آپ اس کالے میں ایک ڈیزائن، ایک ربن، ایک جال، ایک لیس آپ نے لگا دیا تو لامحالہ لوگ دیکھیں، دیکھو بھئی کتنا خوبصورت برقع ہے۔ ارے بھئی نظر تمہارے برقعے پر جمے گی نہیں جمے گی؟ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، دیکھو پردہ دو طرح کے ہیں، ایک تو ہے پردہ کرنے کے بعد باہر نکلنا آنا جانا جو شرعی پردہ کیا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام میں بعض ایسی بھی خواتین گزری ہیں جن کے پردے پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑی، جو گھر میں جا کر مستقل بند ہو گئے، زندگی بھر کبھی انہوں نے باہر نہیں نکلے۔ وہ ایسے وقت میں نکلتی تھی جب کہیں کسی جگہ پر جانا ہوتا تھا، جب ان پر کسی کی نظر نہیں پڑتی تھی۔ اس طرح کی خواتین میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہیں، جن پر پردے کے ساتھ بھی کسی کی نظر نہیں پڑی۔ وہ ایسے وقت میں جاتی تھی شام کے اندھیرے میں کہ جس وقت میں کسی کی نظر ان پر نہیں پڑتی تھی، اور دن میں نکلتی تو 17 سال کے ہونے کے باوجود ایسی کوبڑی بن کر نکلتی تھی، دیکھنے والے یوں سمجھتے یہ 70 سالہ عورت جا رہی ہے۔ کیوں؟ تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ اسی لیے کہا ہمارے خواتین پردہ کیسے کریں؟ پردہ ہمارے خواتین کی اصل عبادت پردہ ہے۔ پردہ کرو گی نماز میں دل لگے گا، نماز میں خشوع خضوع پیدا ہوگا، نماز کے اندر للہیت آئے گی، نماز کے اندر نورانیت پیدا ہوگی، نماز کے اندر تمہیں لذت ملے گی۔ پردہ کرو گے ذکر کی لذت نصیب ہوگی، پردہ کرو گے روزے سے تقوی نصیب ہوگا، پردہ کرو گے حج کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری تربیت فرمائیں گے، پردہ کرو گے زکوٰۃ کے ذریعے سے دل کے مال کی محبت دل سے اللہ نکالتا چلا جائے گا۔ پردہ کرو گے 6 فائدے اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں نصیب کریں گے۔ وہ سب سے پہلا فائدہ، اللہ تمہاری محبت تمہارے شوہر کے دل میں بسا دیں گے۔ محبت کے ساتھ تمہارے شوہر کے دل میں عظمت بھی بڑھ جائے گی، ایسی عظمت وہ اللہ سے شکر ادا کرے گا، یا اللہ جو بیوی تو نے مجھے عطا کیا یا اللہ اس میری بیوی کی طرح تمام کو ایسی ہی سعادت میں بیوی نصیب فرما، میرے بیٹے کو بھی ایسی بیوی نصیب فرما، دعا دیں گے وہ۔ دوسری بات، اولاد فرما بردار ہوگی۔ اولاد جتنے نافرمان ہو رہے ہیں وہ بے پردہ، ماں خود بے پردہ ہو جائے گی تو پھر اولاد کہاں سے فرما بردار ہوگی؟ جیسا پیڑا ویسی روٹی، جیسے دھاگا ویسی ساڑی، جیسی ماں ویسی بیٹی۔ اب ماں کے اندر کا پردہ اولاد میں منتقل ہوتا ہے۔ ماں باحیا تو اولاد باحیا، ماں بے حیا تو اولاد بے حیا۔ اسی لیے فرمایا کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے پردہ اگر کرنا شروع کریں گی تو وہ اپنے اولاد میں اس کے اثرات مرتب دیکھے گی۔ نمبر 3، اللہ اسے سراپا نور ہدایت بنائے گا۔ اللہ اسے سراپا نور ہدایت بنائے گا۔ جو دعا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو سکھاتے ہوئے فرمایا، اللہم اجعل فی یمین نورا وفی شمال نورا وفی خلف نورا وفی امام نورا وفی فوق نورا ومن تحت نورا اللہم اجعلنی نورا، یا اللہ مجھے سراپا تو نور ہی نور بنا دے۔ یہ جو دعا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کی، وہ دعا اللہ تعالیٰ اس بندی کو عطا فرمائیں گے۔ اس دعا کا نتیجہ وہ سراپا نور ہدایت بن جائے گی، اور نور ہدایت بنے گی تو کیا ہوگا؟ جہاں جائے گی اللہ تعالیٰ ہدایت کے فیصلے کریں گے۔ اللہم اہدنا واہد بنا وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ جیسے کوئی خوشبو لگا کر مجلس میں آ کر بیٹھے،
کہ بھئی فری میں خوشبو سونگھنے کا موقع ملتا نہیں ملتا، ناک میں لے کو گھسانے کی ضرورت نہیں، آٹومیٹک خوشبو سے سب کے سب معطر ہو جائیں گے، مجلس معطر ہو جائے گی، ارد گرد معطر ہو جائیں گے، مشرق و مغرب معطر ہو جائیں گے. کس کی وجہ سے؟ خوشبو کی وجہ سے. اسی طرح نور جس وقت کسی کو اللہ نورانی بنا دیتا ہے، ایسا نورانی اللہ بنا دے گا سب کے اندر اس کی برکات مرتب ہوں گے. ایک تو چیز یہ نورانی اللہ بنائیں گے. دوسری بات، تیسری بات کیا ہے؟ 3 باتیں ہو گئی. اور میں سن رہی ہوں، وہاں دیکھ رہی بیان میں ایسا بیٹھنا جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں. نماز میں وہاں دیکھتے رہتی کیا؟ کون بھی کسی کا وضو ٹوٹ گیا جا رہا ہے نماز سے تو اسے دیکھ لے کرتی کیا؟ نماز میں کیا کرتی؟ تو میں تمہاری نماز پڑھتے رہتی سچ نا. انہیں اٹھ کو جا رہا اسے دیکھے، انہیں اٹھ کو جا رہا اسے دیکھے. جانے والے جاتی، بیٹھنے والے بیٹھتی ہے نا بھائی. وہ جا رہے ہیں، گش کا کام ہے، جا رہے ہیں تو دین کے کام سے جا رہے ہیں. ہم ادھر ادھر نہیں ڈسٹرب نہیں کرنا ہے. سوچ مت 3 منٹ کتنے، 3 منٹ 4 منٹ 10 منٹ ہے. 10 منٹ میں تمہارے 3 منٹ ضائع کر ڈالے میرا. کیا بولے امی؟ کیا بولے آپ؟ نور. دیکھو یہاں وہاں دیکھنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ نور. تیسری چیز اللہ کیا بنائے گا عورت کو؟ سراپا نورانی. چوتھی چیز کیا ہے؟ اللہ رب العزت کلمے کی موت نصیب کریں گے. کون سی موت؟ کلمے کی موت. زندگی بھر اللہ اس کو ایسی اطاعت والی زندگی عطا کرے گا، وہ اللہ کی بندی موت تک بھی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارتے 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 کلمے کے ساتھ آسانی سے دنیا سے رخصت ہوگی. کلمے کے ساتھ آسانی سے دنیا سے رخصت ہوگی. اور 5ویں نعمت کیا؟ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس کی محنت کو اللہ قیامت تک جاری رکھے گا. وہ اللہ کی بندی محنت کری نہیں، ابھی محنت کری نہیں کری، شوہر پر کی، اولاد پر کی، نواسوں پر کی، نواسیوں پر کی، بچوں پر کی، گھر پر کی. ایسی محنت کی کہ گھر کو اس نے جنت کا باغیچہ بنا دیا. اب اس کے انتقال کے بعد وہ جنت کا باغیچہ، جنت کا چمن، جنت کا ماحول اجڑ نہیں جائے گا، بدل نہیں جائے گا، بگڑ نہیں جائے گا. اس کو اللہ ایسی خاتون، ایسی شاگردہ، ایسی اس کے بچیوں میں صلاحیت عطا کر دے گا، اس کی بچیاں اس کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں گے. اور 6ویں چیز علماء کہتے ہیں اللہ اس کے نسلوں کے لیے جو دعائیں اس نے کی ہیں اپنی زندگی میں، اس کے انتقال کے بعد بھی اس کی دعائیں جاری رہیں گی. اب وہ بیچارے اللہ کی بندی انتقال ہو گئی، اب ہم دعا کریں گے یا اللہ مرحومہ نے اپنی حیات میں جتنی دعائیں اپنے لیے، اپنوں کے لیے، اپنے تمام متعلقات کے لیے جتنی خیر کی دعائیں کی، تا قیامت اس کو جاری و ساری فرما. اللہ قیامت تک اس کی دعاؤں کو جاری و ساری کرے گا. تو یہ 6 فائدے ہیں پردہ کے. اور پھر کیا فرمایا؟ 6 چیزوں کا پردہ ہے. سب میں 6، خالی 6 نمبر 1 کے 6 نہیں، 6 نمبر 1 کے 6 کیا؟ ہر چیز میں 6 ہیں. 6 نمبر میں بھی 6 نمبر ہیں. سمجھے بھائی؟ کلمے کے 6 نمبر ہیں، نماز کے 6 نمبر ہیں، علم کے 6 نمبر ہیں، ذکر کے 6 نمبر ہیں، اکرام کے 6 نمبر ہیں، اخلاص کے 6 نمبر ہیں، دعوت کے 6 نمبر ہیں. ہمیں 6 نمبر پڑھ کر خوش ہو جاتے ہیں، سب کے 6 نمبر. تو اسی طرح پردہ بھی 6 چیزوں کا پردہ. کھال کا پردہ، کھال بولے تو جلد، چمڑا، کون سے کلر کے ہی ہرگز کہاں سے بھی دکھنا نہیں. آنکھ میں پٹی ڈالو گے کلر نظر آ جائے گا. علماء کیا فرماتے ہیں؟ آنکھوں پر بھی جالی ڈالو، باریک جالی، دکھے گا تو بس
راستہ نظر آ رہا ہے بس کافی ہے. راستہ دکھنا سو لوگاں دکھنا ضروری نہیں. اب ہمیں لوگ کیا کرتی گاؤں گلی سب دیکھنے کے واسطے آنکھیں پھاڑ لے چلتے رہتی. یہاں دیکھو کسے بولے سو راستہ دیکھو بولے سو آدمیوں کو دیکھو بولے. جیسے مردوں کا عورتوں کا دیکھنا منع ہے ویسے عورتوں کا مردوں کو دیکھنا بھی منع ہے. جیسے مردوں کا عورتوں کو دیکھنا منع ہے. قل للمؤمنین ان یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات ان یغضضن من ابصارہن. عربی دونوں حکم ہے نہیں ہے. مردوں سے کہا گیا تم اپنی نظریں جھکاؤ, عورتوں سے کہا گیا تم اپنی نظریں جھکایا کرو. تو مستورات نابینا صحابی ام مکتوم آئے, حضرت ام سلمہ وغیرہ بیٹھی ہوئی ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ارے بھائی تم یہاں کیا دیکھ رہی ہو, چلو. کیا حضور وہ نابینا ہیں؟ تو فرمایا نابینا ہے تو کیا ہوا, انہوں تم نہ نہیں دیکھ رہی, بھائی تمہیں ان کو دیکھ رہی نا, انہوں تم نہ نہیں دیکھ رہی, ٹھیک ہے تمہیں ان کو نہیں دیکھ رہی تو نابینا رہے تو کیا ہوا, نابینا رہے تو کیا ہوا, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے, تو آپ نے فوراً منع فرمایا. تو اس طرح ہمارے خواتین سب سے پہلے کھال کا پردہ. نمبر دو شال کا پردہ. شال کہتے ہیں اپنے بدن میں جو لباس ہم پہنے ہوئے ہیں وہ لباس بھی باہر نظر نہ آئے, اس طرح سے پردہ ہم کرنا چاہیے. نمبر 3 قال کا پردہ, یعنی زبان سے نکلنے والے آواز بالکل پردے میں ہونی چاہیے. کس کی آواز کیسی ہے؟ بعض لوگ ماشاءاللہ جوائنٹ فیملی میں رہنے کے باوجود کہتے ہیں آج تک ہم لوگ اپنے بھابھی کی آواز نہیں سنی, آج تک ہم لوگ اپنے بھاوج کی آواز نہیں سنی, ایک گھر میں رہ کر آواز نہیں سنی, اتنا آواز کا پردہ کرتی ہیں. اور ہمیں چیخا مارتی ہیں سو گاؤں گلی محلہ ارد گرد مشرق مغرب سب جگہ معلوم ہو جاتا, دیکھو جی ان کی امی چیخ رہی, دیکھو جی ان کی بہن چیخ رہی, دیکھو جی اس کی جورو چیخ رہی. بولتے نہیں بولتے؟ اور تعلیم بھی کیسے پڑھنا؟ تعلیم صرف 10 خاتون کے حد تک. حضرت مولانا داؤد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے 10 سے 15 ہو گئے 2 حلقے بناؤ, 20 تک 2 حلقے, 20 سے 25 ہو گئے 3 حلقے بناؤ, 30 سے 35 ہو گئے 4 حلقے بناؤ. لیکن ہمیں لوگ اجتماع میں تعلیم کرے سکا ایک خاتون دندناتے ہوئے تعلیم میں خود بے پردگی ہو رہی ہے. تو تعلیم میں آواز نہ آئے, یہ اصول ہے, ضابطہ ہے. تو یہ قال کا پردہ. اور پھر حال کا پردہ, میں کس حال میں ہوں, خاتون کسی کو نہ سنائیں سوائے اپنے شوہر کے. بھئی تم کس حال میں ہو, تمہاری کیا تکلیف ہے, اللہ کو سناؤ, اور اللہ نے جس کو ذمہ دار بنایا اس کو سناؤ, اپنے شوہر کو سناؤ, بس. حال کا پردہ. پھر فرمایا بال کا پردہ. بال جو ہے بال بھی پردے کے اندر رہنا چاہیے, بال کو باہر. یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ بال کو جس وقت آپ کنگھے کرنے کے بعد پھینکیں تب بھی اسے کور کے اندر رکھ کر پھینکا کرو, تاکہ باہر کے لوگوں کو اندر کیا کیا کلر کے بالا والی خواتین رہتی ہیں پتہ نہ چلے. اس لیے بال کا پردہ. اور نعال کا پردہ. نعال کہتے ہیں جوتے بھی پردے میں رکھا کرو, جوتے بھی پردے میں رکھا کرو. جوتے اگر جوتے باہر چھوڑو گے تو دیکھنے والا دیکھے گا او ہو یہ گھر میں 2 جوان خاتون ہی, جو دو بڈیاں ہی, 2 بچیاں ہی, 6 خاتون ہی, بلکہ چپلاں دیکھ کو اندازہ لگا لیتا انہیں. تمہیں اندر ہی باہر چپلاں تمہارے ترجمانی کر لے کوئی, اور باہر کے چپلاں بتا رہی تمہیں غریب آئیں کی امیر آئیں کی, باہر کے چپلاں بتا رہی تمہیں کتنے سال سے چپلاں نہیں بدلے بول کو, باہر کے چپلاں بتا رہی تمہیں کیا شوق کے ہیں کیا ذوق کے ہیں, باہر کے چپلاں بتا رہی تمہارا معیار زندگی کیا ہے. نعال کا پردہ وسیع باب ہے پردے کا. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اتنی پردہ کی, ان کو اپنی موت یاد آئی. کہنے لگی جب میں مروں گی تو لوگ مجھے لٹا کر لے جائیں گے, اس وقت میرے اوپر چادر ڈالیں گے,
اور چادر ڈالنے کے بعد میرے بدن کی ساخت نظر آئے گی تو میں بے پردہ زندگی بھر کبھی میں نے اپنے بدن کو کسی کے سامنے پردے کے ساتھ بھی نہیں بتایا. اب میرا بدن جھلک رہا ہے سب کے سامنے. اس کا بڑا فکر اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا آئیں. وہ ہجرت کی ہوئی تھی حبشے کی جانب 2 مرتبہ. وہ آ کر کہنے لگی فاطمہ الزہرا سے آپ فکر مت کیجئے، جب میں حبشے میں تھی اس وقت میں نے دیکھا کہ جنازے کے چاروں جانب لوگ لکڑی باندھ دیا کرتے تھے اور لکڑی باندھ کر اس پر ایک چادر اڑا دیا کرتے تھے جس کی وجہ سے اندر کا جنازے کی ساخت نظر نہیں آتی تھی. جو ہی یہ بات ان کو معلوم ہوئی حضرت فاطمہ اتنی خوش ہوئی اور وصیت فرمائی کہ میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ اسے اٹھانا چاہیے، اور اللہ سے دعا کی اللہ میری موت اندھیرے میں عطا فرما، غروب آفتاب پر عطا فرما. تو حضرت فاطمہ خود غسل کر لی. حضرت فاطمہ کا غسل کسی نے نہیں دیا. حضرت فاطمہ خود غسل کی، اس لیے کہ حضرت فاطمہ جانتی تھی بشارتیں بے اللہ والیوں کو تو پتہ چل جاتا ہے میرے جنازے میں کوئی خاتون تو رہے گی ہی نہیں. تو خود غسل کی، خود سفید لباس پہنی، خود نماز پڑھی، خود لیٹ گئیں. اور بس لفافے کے ساتھ حضرت علی نے، حضرت فاطمہ کے جنازے میں صرف 4 تھے، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، حضرت ابو ذر. حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں اتفاق سے آ گیا، فرمایا ابو ذر آ جاؤ، بلا لیا اندر. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا گیا اور راتوں رات لے جا کر دفن کر دیا گیا. دوسرے دن لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا. تو پردہ ہم کریں تو جس کا نتیجہ کیا، حشر کے میدان میں اللہ اعلان کرے گا غضوا ابصارکم، او حشر کے میدان والوں اپنی نگاہوں کو نیچے کرو. پوچھنے والا پوچھے گا کیوں؟ کہا فاطمہ بنت محمد اب یہاں سے گزرنے والی ہے. کائنات میں اعلان ہوگا، نبیوں کو کہا جائے گا نظریں جھکا لو، اولیاء کو کہا جائے گا نظریں جھکا لو. سوائے سرکار و حضرت علی کے کسی کی نظر حضرت فاطمہ حسن و حسین کے علاوہ کسی کی نظر فاطمہ پر نہیں پڑے گی. اس حال میں وہ پل صراط پر سے گزر جائے گی. اللہ تعالی حضرت فاطمہ کی حیا ہمارے خواتین میں نصیب فرمائے، حضرت عثمان کی حیا ہمارے مردوں میں نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم میں سر یہ کو ایمان کے ساتھ جینے اور ایمان پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے مدارس کی محنت کیوں، مکاتب کیوں؟ اگر ہم چاہتے ہم بھی باحیا بنے، ہمارے بچے باحیا بنے، پابندی کے ساتھ مدرسے کو، مکاتب کو اپنے بچوں کو بھیجا کرو. ایک زمانہ ہمارے تمل ناڈ یہ خصوصی علاقے سب حیا والی عورتوں میں بہت مشہور ہے. یہاں اور وہاں میں زمین و آسمان کا فرق. لوگ کہتے تھے ارے بھائی ناٹ تارکاٹ بے پردہ ہوا تو بنگلور کی وجہ سے، بنگلور کو جا کو ڈیزائن برقع خرید لے کو آنا، بے پردہ برقع پہن لے پھرنا. تو ہماری خواتین الحمدللہ یہاں کی اثر بنگلور قریب ہونے کے باوجود لیکن پردہ، حیا، تقوی، طہارت الحمدللہ ان کے اندر موجود ہے. مکاتب اس کو پابندی کے ساتھ اپنے نسلوں میں باقی رکھنے. آپ اپنے تمام بچیوں کو 3 بیچز کے بے بچیاں ہوں گی، چھوٹی بچیاں، درمیانی بچیاں، بڑی عورتیں. تو جب مدرسے کا وقت جن کے لیے طے ہوا ہے ان اوقات میں ان خواتین، ان بچیوں کو، نوجوان لڑکیوں کو، بڑوں کو انشاءاللہ بھیجیں گی. اللہ کی ذات سے امید اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہترین تربیت کرے گا، بہترین اللہ تعالیٰ ان کا ماحول بنائے گا، بہترین انشاءاللہ ان کا اللہ تعالیٰ آگے آنے والی زندگی میں خیر کا فیصلہ کرے گا. اور جو کچھ اب تک ہم نے قضا کر لیا، ماشاءاللہ لاک ڈاؤن سے پہلے ایک بڑا مجمع مدرسے کو آتا تھا، پتہ نہیں وہ بیچارے کہاں سفر میں چلے گئے، کہاں اعتکاف میں بیٹھ گئے، کہاں وہ لوگ گم ہو گئے، پتہ نہیں. امید ہے انشاءاللہ 1-2 دن میں مل جائیں گے، ادھر ادھر کونے میں کانتی میں رہیں گے نا، مل جائیں گے. ان کو لا کر دوبارہ مدرسے میں داخل کریں. سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تمام خواتین نیت کریں، ارادے فرمائیں انشاءاللہ کہ پوری بچیاں، کوئی بھی ایک بھی بچی ہماری مدرسے کو گئے بغیر ہمارے گھر میں نہ رہے. کتنے گھنٹے کے لیے مدرسہ ہیں؟ 6 سے 8 تک، صبح 6 سے 2 گھنٹے کے لیے.
تو 2-2 گھنٹے کے لیے جو مدرسہ ہے اس میں سب اپنے خواتین اپنے بچیوں کو بھیجیں، اور جو معلمات ماشاءاللہ ابھی مجمع میں موجود ہیں ان سے بقیہ تفصیلات سن لیں۔ معلمات اب فی الحال باقاعدہ تشکیل کر لیں، کون کون نئے طالبات ارادہ کر رہے ہیں ان کا نام بھی درج کر لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ لڑکیوں سے 9:30 سے لے کر 5 بجے تک، ہاں بڑی خواتین جو ہیں 3:30 سے 5 تک، 9:30 سے 4:30 تک ان کے لیے باقاعدہ کورس ہے۔ ہاں وہ کورس پڑھایا ماشاءاللہ بہترین تعلیم ہو رہی ہے، اس میں بھی اپنے خواتین کو شامل کریں۔ اور مرد حضرات جو ہی کام کو چلے جائیں گے، خواتین گھر کے اندر بیکاری گناہوں کا دروازہ ہے۔ عورتیں گھر میں بیٹھی رہیں گی تو بیچاری بور بھی ہوں گی، بور ہونے کی وجہ سے آپ کو بور کریں گی، یہ فون لا کو دیو، وہ یہ ڈالو وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام خرافات سے ہم بچنے کے لیے انشاءاللہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے، دنیا بھی ہماری انشاءاللہ بنے گی، اللہ آخرت بھی بنائے گا۔ اس کے لیے 9:30 بجے سے لے کر 4:30 بجے تک مستقل کورس ہے، اس میں اپنے بچیوں کو جو گھر میں رہتی ہیں ان بچیوں کو بھی، بڑی عورتیں بھی ماشاءاللہ آ کر شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کوئی بات؟ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما، بقیہ زندگی تیرے رحمات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے خیر مقدر فرما، ہر طرح کے شر سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے اس جڑنے کو قبول فرما۔ یا اللہ مرد بھی محتاج ہیں، عورتیں بھی محتاج ہیں، سب کے سب تیری ہدایت کے طالب ہیں۔ یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہمیں راستہ بتا دے، ہمیں راستہ بتا دے۔ ہم برہنہ ہیں، ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے۔ ہم بھوکے ہیں، ہمیں حلال رزق کھلا دے۔ یا اللہ ہم گمراہ ہیں، ہمیں صحیح راستہ بتا دے۔ یا اللہ اپنے رحم کا، کرم کا، عفو کا معاملہ فرما۔ یا اللہ حضرت فاطمہ زہرا کی چادر ہماری تمام عورتوں پر ڈال دے۔ یا اللہ حضرت عثمان غنی کی حیا ہمارے تمام مردوں کو عطا فرما دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا علم تمام خواتین کو نصیب فرما۔ حضرت ابو ہریرہ کا علم تمام مردوں کو نصیب فرما۔ یا اللہ حضرت زینب کی سخاوت تمام عورتوں کو نصیب فرما۔ یا اللہ حضرت عثمان غنی کی سخاوت تمام مردوں کو نصیب فرما۔ یا اللہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی حکمت تمام خواتین کو نصیب فرما۔ یا اللہ صدیق اکبر کی حکمت اور صداقت تمام مردوں کو نصیب فرما۔ اے میرے اللہ ازواج مطہرات کو، تمام نیک صالح تیری بندیوں کو جو خوبیاں تو نے عطا فرمائی وہ ہمارے تمام خواتین کو نصیب فرما۔ یا اللہ قدم قدم پر ہماری زندگی میں سدھارنے کی فکر پیدا فرما۔ ہماری زبان کو تقوی والی بنا دے، ہماری نظروں کو شرم والی بنا دے، ہمارے ذہن کو یا اللہ فکروں والی بنا دے، ہمارے دل کو طہارت والی بنا دے، ہمارے بدن کو صبر والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری زندگی کے سب و روز کو یا اللہ تیرے صحابہ کی زندگی کی طرح بنا دے۔ یا اللہ ہمارے تمام خواتین کی ماؤں کو خدیجہ الکبریٰ کی طرح بنا، بیٹیوں کو یا اللہ فاطمہ، ام کلثوم، زینب اور رقیہ کی طرح بنا دے۔ یا اللہ بیویوں کو حضرت عائشہ کی طرح، حضرت ام سلمہ کی طرح، حضرت سودا کی طرح، حضرت یا اللہ زینب بنت جہش کی طرح بنا دے۔ اے میرے اللہ ہر طرح کے خیر مقدر فرما، تمام شر سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے اس علاقے کو پورے علاقوں کے لیے نمونہ بنا دے۔ میں اللہ اس علاقے کے ذریعے سے اطراف و اکناف میں ہدایت پھیلے ایسے فیصلے فرما۔ یا اللہ یہاں ہدایت کے روشنی کو عام فرما، تام فرما۔ یا اللہ یہاں ہدایت کا مرکز بنا دے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جو کچھ نیک اور برگزیدہ بندے اب تک یہاں آ کر دعائیں مانگے ہیں سب کو نصیب فرما۔ جن جن چیزوں سے پناہ مانگی سب سے پناہ نصیب فرما۔ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وصلحنا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔